جرنی آف ناولز کے پلیٹ فارم پہ دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ میں آر جے آپ کو سنا رہا تھا طاہر جاوید مغل صاحب کا ناول فیصلہ۔ اس سے قبل ہم اس ناول کی 10 قسطیں پڑھ چکے ہیں۔ آج میں آپ کو سناؤں گا قسط نمبر 11۔ ابھی فرحین کی بات منہ میں ہی تھی کہ ایک ٹینس بال جس پر ٹیپ چڑھی ہوئی تھی اڑتا ہوا فرحین کے سر پر لگا۔ اس کے منہ سے ہائے نکل گئی۔ گیند سر کے پچھلے حصے پر لگ کر دور لڑک گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ گیند مارنے والے وہی جھیل والے لڑکے تھے جو ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ فرحین کو گیند مارنے میں یقیناً ان کے ارادے کا دخل تھا، لیکن اب وہ یوں ظاہر کر رہے تھے جیسے اتفاقاً ایسا ہو گیا ہے۔ ایک لڑکا دوسرے کو مصنوعی ڈانٹ پلا رہا تھا کہ کیا گیند پھینکتے ہوئے اسے ہم دونوں دکھائی نہیں دیے۔ گیند پھینکنے والے لڑکے کے چہرے پر تو دلانے والی ہنسی تھی۔ ایسی ہنسی مجھ سے کبھی برداشت نہیں ہوئی۔ ڈھٹائی اور شرپسندی میں گندی ہوئی یہ ہنسی ہمیشہ میرا میٹر گھمایا کرتی ہے۔ اس وقت بھی میرا میٹر گھوم گیا۔ نتیجے سے بے پرواہ ہو کر میں مسکرانے والے لڑکے کی طرف بڑھا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میرا ہاتھ اس کے گریبان پر آیا تھا۔ پھر سب کچھ میری نگاہوں کے سامنے سے دھندلا گیا۔ صبر و برداشت کی ایک حد ہوتی ہے اور میں اس حد کو پار کر گیا تھا۔ چند سیکنڈ کے اندر میں نے اس لڑکے کے ناک منہ سے خون چھڑا دیا۔ اس کی پھٹی ہوئی قمیض میرے ہاتھ میں تھی۔ دو لڑکے اندھا دھند میری کمر پر 2 ہتھڑ رسید کر رہے تھے، تاہم میں سامنے والے لڑکے کو زمین بوس کر کے ہی ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ان میں سے ایک کی ناک پر میری زوردار ٹکر پڑی اور دوسرے کو میں نے گھما کر ایک پتھر پر دے مارا۔ اس کے بعد گنڈا گروپ کے لڑکے کالی بڑوں کی طرح مجھ سے چمٹ گئے۔ میرے ہاتھ میں کرکٹ کا بیٹ آ گیا تھا۔ مجھ سے جو کچھ بن پڑا میں نے کیا۔ 2-3 کے سر پھاڑے، چند ایک کے دانت توڑے، پھر میں گر گیا۔ میرے جسم پر جیسے ہتھوڑے برس رہے تھے۔ مقامی لوگ بیچ میں آ گئے تھے اور مجھے چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن غنڈہ پارٹی شاید میری جان لینا چاہ رہی تھی۔ اس دوران میں ہمارے گروپ کے 2-3 لڑکے بھی موقع پر پہنچ گئے۔ وہ بھی مجھے چھڑانے کی کوشش کرنے لگے۔ میرا لباس تار تار ہو چکا تھا اور جسم کا ہر حصہ ضربوں کی زد میں تھا۔ اس دوران میں مجھے 2-3 فائر سنائی دیے۔ یہ ہوائی فائر تھے، جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا مقامی افراد میں سے ایک شخص نے کیے تھے۔ مقامی لوگوں نے کوشش کر کے مجھے مشٹنڈوں کی پارٹی سے چھڑا لیا اور میرے ساتھیوں یعنی ندیم اور رضوان وغیرہ کے حوالے کر دیا۔ میرے منہ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا اور پاؤں پر بھی سخت چوٹ آئی تھی۔ ندیم اور رضوان وغیرہ مجھے سہارا دے کر اپنے کیمپ میں واپس لے آئے۔ غنڈہ پارٹی کی گالیاں اور ان کی للکاریں بہت دور تک میرے کانوں میں پڑتی رہی تھیں۔ مجھے فرحین کا چہرہ بار بار اپنے آس پاس نظر آ رہا تھا۔ فرحین کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے فرحین کے چہرے پر نظر آنے والی اندوہ کی پرچھائیاں میرے زخموں کے لیے مرہم کا کام دے رہی ہیں۔ سین تو بے شک وہی فلموں والا تھا۔ میں نے اپنے محبوب کی خاطر مارا تھا اور مار کھائی تھی، لیکن اس کیفیت میں جو لذت محسوس ہو رہی تھی میں نے اس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے خیمے میں لٹا دیا گیا۔ ساتھیوں نے میری مرہم پٹی کی۔ ابتدائی طبی امداد کا سارا سامان کیمپ میں موجود تھا۔ فرحین نے مجھے دردکش دعا کے ساتھ خواب آور دوا کا ڈوز بھی دے دیا۔ میں رات بھر اور اگلے دن دوپہر تک بے خبر سویا رہا۔ آنکھ کھلی تو پہلا احساس یہی ہوا کہ میں ابھی تک خیمے میں ہوں اور خیمے سے باہر موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے کیمپ کا نسبتاً کشادہ خیمہ تھا اور یہاں 4-5 افراد کے لیے گنجائش موجود تھی۔ کوئی میرے اوپر جھکا ہوا تھا اور اس کا ہاتھ بڑی آہستگی کے ساتھ میری پیشانی پر حرکت کر رہا تھا۔ یہ فرحین صاحبہ تھیں۔
وہ روئی کے پھائے سے میری پیشانی کے زخم سے رسنے والا خون صاف کر رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو وہ ذرا پیچھے ہٹ گئیں۔ روئی کا خون آلود پھاہا انہوں نے ایک طرف رکھ دیا اور بولی، آپ لیٹے رہے، میں آپ کی چوٹ پر دبا لگا دوں۔ پیشانی پر مرہم لگا کر انہوں نے اسے چپکنے والی پٹی سے ڈانپ دیا۔ ان کے ہاتھوں کا لمس میرے جسم میں عجیب سی سنسنی جگا رہا تھا۔ عورت میرے لیے کوئی عجوبہ نہیں تھی، نہ ہی میں صنف مخالف کی اولین لمس کے لیے ترسا ہوا کوئی ٹین ایجر تھا۔ پھر بھی نہ جانے کیا بات تھی کہ فرحین کا قرب میرے جسم و جان کو بنیادوں تک ہلا دیتا تھا۔ اب آپ کافی بہتر ہیں، وہ آہستگی سے بولیں، رات آپ کو بخار بھی ہو گیا تھا۔ میں کوہنیوں کے سہارے اٹھ کر بیٹھ گیا، پاؤں سوجا ہوا تھا۔ اس پر ویکس وغیرہ لگا کر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ جسم پر اور بھی کئی جگہ ٹوٹ پھوٹ کے آثار تھے۔ خیمے سے باہر بارش زوروں میں ہو رہی تھی۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ میں نے فرحین سے پوچھا۔ وہ بولیں، ابھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے وہ لوگ وادی کی طرف نکلے تھے۔ 15-20 منٹ میں انہیں واپس آ جانا تھا، مگر ایک دم تیز ہوا کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ بارش تھمنے کے انتظار میں وہ کہیں رک گئے ہیں۔ ندیم بھی ساتھ گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ندیم اور رضوان یہیں ہیں، ابھی باہر نکلے ہیں۔ تیز ہوا کی وجہ سے وہ نیلا خیمہ گر گیا تھا، اس خیمے کا سامان دوسرے خیمے میں رکھ رہے ہیں۔ لڑکے پھر تو نہیں آئے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، دوبارہ تو نہیں آئے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب مزید رسک نہیں لینا چاہیے۔ کافی تفریح ہو گئی ہے، اب واپس جانا بہتر ہے۔ باقی لوگوں کی کیا رائے ہے؟ وہ تذبذب میں ہیں، اخلاق اور تنویر کا انتظار ہو رہا ہے۔ وہ ابھی تک شوگران سے واپس نہیں آئے۔ پھر ذرا توقف سے بولیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے ہونٹوں پر خود بخود ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، میری رائے کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ میں تو آپ لوگوں کے درمیان ایک بن بلایا مہمان ہوں۔ آپ کچھ زیادہ ہی قنوتی نہیں ہیں؟ میں نے ان کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہاں سے جانے کے بعد شاید کبھی آپ سے ملاقات ہو سکے، لیکن میں اکثر آپ کے بارے میں سوچا کروں گا۔ وہ چونک گئیں۔ ایک ساتھ کے لیے ان کی نگاہیں میری نگاہوں سے ٹکرائیں۔ اس ساتھ میں ہم دونوں صرف 2 انسان تھے جو شاید پہلی بار ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، پوری آزادی کے ساتھ، بغیر کسی مصلحت یا اندیشے کے۔ لیکن اگلے ہی لمحے نگاہوں کی یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ وہ پھر سے فرحین صاحبہ بن گئیں، میں پھر سے بن بلایا مہمان ہو گیا۔ انہوں نے سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا، آپ کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں؟ میں کوئی ایسی مشکل انسان تو نہیں ہوں۔ آپ آسان بھی کب ہیں؟ میں نے کہا، کم از کم میرے جیسا کم فہم شخص تو آپ کو سمجھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ زمین پر پڑا ہوا کوئی کنکر 14ویں رات کے چاند سے نگاہیں ملا رہا ہو اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک بات کہوں؟ وہ بولیں۔ کہیے۔ آپ کے ذہن میں الجھاؤ بہت ہے، آپ نماز پڑھا کریں، آپ کو بہت سکون ملے گا۔ اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتا، ندیم اور رضوان بھیگے ہوئے، لرزتے کانپتے اندر آ گئے۔ میری اور فرحین کی گفتگو کو فل اسٹاپ لگ گیا۔ اندر آتے ہی ندیم کی زبان کینچی کی طرح چلنے لگی۔ اخلاق اور تنویر کی واپسی اگلے روز ہوئی۔ یہاں پیش آنے والے سنگین واقعے نے انہیں بھی آزردہ کیا۔ رات گئے تک گروپ کے ارکان میں مشورہ ہوتا رہا۔ کچھ کی رائے تھی کہ ٹور کو پیک اپ کر کے واپس روانہ ہوا جائے، تاہم کچھ خواتین و حضرات مخالفت کر رہے تھے۔ اس دوران میں مقامی بستی کے 2 سرکردہ افراد، ملک خدا بخش اور لندو خان بھی ہمارے کیمپ میں پہنچ گئے۔ ان لوگوں کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ تھیں اور اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ فرحین نے بستی کی خواتین اور بچوں سے بہت اچھا سلوک کیا تھا۔
فرحین کی محبت اور خدا ترسی نے چند ہی دنوں میں ان لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ خدا بخش اور لندو خان مشتنڈوں کی ٹولی سے بات کر کے یہاں آئے تھے۔ ان دونوں نے ہمارے گروپ کو ہر طرح سے تحفظ کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکوں کے گروپ نے یہاں شرافت سے رہنے کا وعدہ کیا ہے اور قسم کھائی ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب آئندہ ان کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ خدا بخش اور لندو خان کی باتوں سے پتہ چلا کہ ویسے بھی سری پائے میں لڑکوں کا پروگرام مختصر ہے اور ممکن ہے کہ وہ پرسوں تک واپس چلے جائیں۔ غرض ایک رات تاز بزب میں رہنے کے بعد گروپ نے واپسی کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اخلاق دون کا پکا تھا، وہ اپنا ویڈیو کیمرہ ٹھیک کروا کے ہی لوٹا تھا۔ سری پائے کے خوبصورت مناظر اسے دیوانہ کر رہے تھے۔ وہ تنویر اور رضوان منظر کشی میں مصروف ہو گئے۔ گروپ کے باقی ارکان نے بھی اپنی دلچسپی کی مصروفیات ڈھونڈ لیں۔ یہ سب چلنے پھرنے والی مصروفیات تھیں اور میں فی الحال چلنے پھرنے سے معذور تھا۔ ان 2-3 دنوں میں مجھے فرحین کے پاس بیٹھنے اور ان سے باتیں کرنے کا موقع ملا۔ میں اپنی چوٹ کے سبب گروپ کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا، جبکہ فرحین ویسے ہی ہلا گلا پسند نہیں کرتی تھیں۔ جب باقی خواتین و حضرات گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاتے تو بڑی تائی دھوپ میں بیٹھتے ہی اونگنے لگتی تھی اور تھوڑی ہی دیر بعد باقاعدہ سو جاتی تھی۔ ایسے موقعوں پر فرحین میرا حال چال پوچھنے میرے پاس چلی آتی۔ ہم ہلکی پھلکی باتیں کرتے، موسم کی باتیں، خوبصورت گرد و بیش کی باتیں اور قدرت کی باتیں۔ لیکن مجھے یوں لگتا تھا کہ اس رسمی گفتگو کے پس منظر میں ایک اور گفتگو بھی ہم دونوں میں ہوتی ہے۔ اس گفتگو میں کوئی لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا، نہ ہی کوئی اشارہ کنائیہ تھا، مگر پھر بھی کچھ باتوں کا ابلاغ نہایت ہی خاموشی سے ہوتا رہتا تھا، اور کبھی کبھی تو لگتا تھا کہ اصل گفتگو یہی ہے جو پس منظر میں ہوتی ہے۔ کسی وقت مجھے محسوس ہوتا کہ یہ سب میرا وہم ہے، میری خام خیالی ہے۔ میں فرحین میں وہ کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں جو ان میں نہیں ہے، لیکن پھر مجھے وہ یادگار نگاہ یاد آ جاتی جو چند روز پہلے فرحین نے مجھ پر ڈالی تھی۔ ہاں، وہ یادگار نگاہ تھی، وہی ساتھ جب مسز فرحین صاحبہ نہیں رہی تھیں، میں اس گروپ کا بن بلایا مہمان نہیں رہا تھا۔ ہم دونوں نے فقط 2 انسانوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا، پوری آزادی کے ساتھ، بغیر کسی مصلحت اور اندیشے کے، بالکل فطری انداز میں۔ میرے پاؤں میں خاصی چوٹ آئی تھی، بہرحال اب میں کوشش کر کے اسٹک کے سہارے 2-4 قدم اٹھانے لگا تھا۔ ایک دن ندیم کہنے لگا، تنویر بھائی چھوڑیے اس ڈنڈے کو، مجھے اس شے سے سخت نفرت ہے، آئیے میں آپ کو سہارا دیتا ہوں، یہ لیجئے، میرے مضبوط کاندھے پر ہاتھ رکھیے اور بے فکر ہو کر قدم اٹھائیے۔ ندیم کے اصرار پر میں اس کے کندھے کا سہارا لے کر قدم اٹھانے لگا۔ اس وقت بڑی تائی اور فرحین کے سوا کیمپ میں اور کوئی نہیں تھا۔ بڑی تائی حسب معمول خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھیں۔ میں نے بہت سنبھل کر چند قدم اٹھائے، اچانک ڈھلوان پر پاؤں پھسل گیا، لیکن یہ میرا نہیں، ندیم کا پاؤں تھا، یعنی جو بڑے امتراک سے سہارا دے رہا تھا وہ خود ہی رپٹ گیا تھا۔ ندیم پشت کے بل نکیلے پتھر پر گرا، اس کی دمچی کی ہڈی پر سخت چوٹ آئی، بیچارے کو پہلے بھی اس جگہ پر چوٹ لگ چکی تھی۔ ناران میں برف پر فلم آگ کے سین کی نقل کرتے ہوئے وہ گر گیا تھا۔ ندیم جہاں گرا تھا وہیں پر ہائے وائے کرنے لگا۔ فرحین کو بہت کم ہنسی آتی تھی، لیکن اس منظر پر وہ بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکیں، یعنی جس نے سہارا دینا تھا وہی چاروں شانے چت پڑا تھا۔ میں ڈہلوان پر ایسی جگہ کھڑا تھا کہ نہ بیٹھ سکتا تھا اور نہ کسی چیز کا سہارا لے سکتا تھا۔ فرحین جلدی سے آگے آئیں اور ندیم کی ہائے وائے کو نظر انداز کر کے مجھے سہارا دیا۔ وہ غیر متوقع طور پر ایک دم میرے قریب آ گئی تھیں۔ میں نے ان کے جسم کو پوری شدت سے محسوس کیا اور سرتاپا ایک سنسناہٹ میرے رگ و پے میں دوڑ گئی۔
ندیم نے نشیب سے دہائی دی غضب خدا کا، اس سنسار میں انصاف تو ہے ہی نہیں، ارے کوئی ہے جو مجھ آفت زدہ کو بھی اٹھائے۔ ہنسی روکنے کی کوشش میں فرحین کا چہرہ سرخ ہو گیا، ایک موٹی نس ان کی پیشانی پر چمکنے لگی۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ مجھے سہارا دے کر خیمے تک لے آئیں۔ ہم خیمے کے سامنے پہنچے تو ایک دم درختوں کے پیچھے سے گروپ کے کچھ لڑکے اور لڑکیاں برآمد ہوئے۔ ان میں فوزیہ، نرگس اور شہلا کے علاوہ اینی بھی تھی۔ وہ سب مسکراتی ہوئی نظروں سے ہمیں دیکھ رہے تھے، خاص طور سے اینی کی نگاہوں کا انداز تو باقاعدہ طنزیہ تھا۔ نرگس نے مسکراتے ہوئے کہا، معاف کیجیے، ہم آپ کو چھپ کر نہیں دیکھ رہے تھے، بس اتفاقاً یہاں موجود تھے۔ غالباً وہ لوگ کچھ اور بھی کہتے، لیکن فرحین کا احترام آڑے آیا اور وہ خاموشی سے تتر بتر ہو گئے۔ میں نے فرحین کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزرتے دیکھا۔ مجھے خیمے تک پہنچا کر وہ چپ چاپ لوٹ گئیں۔ میں خیمے میں کتنی ہی دیر گمسم بیٹھا رہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے کا منظر خواب سا لگ رہا تھا۔ مجھے سہارا دینے کے لیے فرحین کا ایک دم میرے قریب آ جانا، ان کے جسم کا گداس لمس، ان کے قرب کی بینی سی مہک، ہنسی روکنے کی کوشش میں ان کا سرخ ہوتا ہوا چہرہ، اور پھر ان حسین لمحات کے بعد اچانک فرحین کی خاموشی اور ان کے چہرے پر لہرانے والا سایہ، جیسے بڑی روانی سے بہتا ہوا پانی اچانک کسی پتھر سے ٹکرا کر اچھل جائے اور چونک جائے۔ میرے اندیشے کافی حد تک درست ثابت ہوئے۔ اس واقعے کے بعد فرحین جیسے ایک دم کسی ہول میں چھپ گئی تھیں۔ وہ سارا دن مجھ سے دور دور رہیں اور اگلے روز بھی ان سے میری کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ دوپٹہ ان کے سر پر مضبوطی سے جمع ہوا تھا۔ پیشانی کو ڈھانپتا ہوا یہ دوپٹہ کانوں کے پیچھے اٹھا گیا تھا اور پھر گردن اور سینے پر پھیلا لیا گیا تھا۔ اس روز شام کو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکیوں کو ڈانٹ ڈپٹ رہی ہیں اور نماز پڑھنے کا کہہ رہی ہیں۔ خود ان کے اپنے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی نظر آ رہی تھی۔ میں نے ندیم سے پوچھا، یار یہ فرحین صاحبہ کچھ زیادہ ہی چپ چا نظر نہیں آنے لگی ہیں؟ وہ محسوس لہجے میں بولا، حیرانی کی بات یہ نہیں ہے، حیرانی کی بات یہ ہے کہ پچھلے 8-10 روز سے وہ خوشگوار موڈ میں نظر آتی رہی ہیں۔ تو پھر اب کیا ہو گیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کل صبح والے واقعے کا انہوں نے اثر لیا ہے۔ وہ آپ کو سہارا دے کر خیمے کی طرف لا رہی تھیں، اوپر سے دوسرے لوگ آ گئے اور ہنسنے لگے۔ شاید فرحین باجی کو اپنے طور پر وہ سب کچھ اچھا نہیں لگا تھا۔ میرے رگ و پے میں عجیب سی بے قراری اتر گئی۔ میں جانتا تھا کہ ہمارا ساتھ بہت مختصر ہے۔ سری پائے میں ہمارا 7واں دن تھا، بمشکل 2-3 روز ہمیں مزید یہاں ٹھہرنا تھا، پھر واپسی کا سفر شروع ہو جانا تھا۔ اس کے بعد فرحین سے بات چیت تو دور کی بات ہے، ان کی صورت دیکھنا بھی میرے لیے محال تھا۔ میرا اگلا دن بھی اسی کشمکش میں گزرا کہ کسی طرح فرحین سے چند الفاظ کا تبادلہ ہو سکے، لیکن کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ باقی سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ گروپ کے ارکان سری پائے میں انجوائے کر رہے تھے۔ آوارہ گرد لڑکوں کا گروپ ابھی تک سری پائے میں ہی موجود تھا، یعنی اپنے پہلے بیان کے مطابق وہ 2 روز بعد سری پائے سے واپس نہیں گئے تھے۔ بہرحال ان کی طرف سے کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی تھی۔ پہلے دن والے واقعے کے بعد حالات پرسکون ہی رہے تھے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ جوں جوں واپسی کا دن قریب آ رہا تھا، میری اداسی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے آس پاس پاکستان کے حسین ترین مناظر تھے، لیکن فرحین کی بے رخی نے ان سارے مناظر کو یاس و نامودی کی دھند میں چھپا دیا تھا۔ واپسی سے پہلے میں کم از کم ایک بار فرحین سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر یوں لگتا تھا کہ وہ قصداً مجھے اس کا موقع نہیں دے رہی ہیں۔ وہ زیادہ وقت اپنے خیمے میں رہتی تھی یا پھر دوسروں کے ساتھ ہی گھومنے پھرنے نکل جاتی تھی۔ 1-2 بار میں نے انہیں بستی کی طرف بھی جاتے دیکھا۔ بستی کی عورتیں اور بچے فوراً ان کے گرد جمع ہو جاتے، وہ ان سے باتیں کرتیں، وہ ارد گرد زمین پر بیٹھ کر یوں سنتے جیسے کسی عالم کا وعظ سن رہے ہوں۔
وہ ان میں کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کرتیں اور نقد امداد بھی دیتیں۔ ایسے موقعوں پر یوں لگتا جیسے ایک نورانی حالہ سا ان کے گرد موجود ہے۔ میرا پاؤں اب کافی اچھا تھا، تھوڑی سی لنگڑاہٹ کے ساتھ میں چل پھر لیتا تھا۔ مناسب موسم اور مناسب ٹریٹمنٹ کے سبب باقی زخم بھی ٹھیک ہو رہے تھے۔ یہ ہماری واپسی سے 24 گھنٹے پہلے کی بات ہے۔ آوارہ گردوں کی ٹولی نے پھر ایک کام دکھایا۔ ان کا کیمپ بلندی پر واقع تھا۔ ہم نشیب میں تھے۔ رات کے وقت وہ ہمارے کیمپ کی طرف آئے اور بلندی سے کچھ شاپر وغیرہ ہمارے خیموں کی طرف پھینک دیے۔ ان شاپروں میں کوڑا کرکٹ ہی تھا، ڈبل روٹی کے ٹکڑے، بچا کچا سالن، ہڈیاں اور پھلوں کے چھلکے وغیرہ۔ بلندی سے گرنے کے سبب شاپر پھٹ گئے اور یہ چیزیں بکھر گئیں۔ مقامی لوگوں نے ہمیں سختی سے منع کیا تھا کہ کھانے پینے کی بیکار اشیاء کھلے میدان میں نہ پھینکیں، انہیں نیچے گہرائی میں ڈالیں یا زمین میں دبا دیں۔ اس احتیاط میں جو حکمت پوشیدہ تھی اس کا اندازہ رات کو ہوا۔ ہمارے خیموں سے باہر جانوروں کے غرانے اور چلنے پھرنے کی پرسرار آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوارہ کتے اور جنگلی بلے وغیرہ تھے۔ وہ خوراک کی بو سونگھ کر نہ جانے کہاں کہاں سے آئے تھے۔ وہ رات بھر ہمارے خیموں سے باہر ادھم مچاتے رہے۔ کبھی وہ لڑتے جھگڑتے ہمارے خیموں سے آ ٹکراتے اور ان کی غراہٹیں دیر تک ہمارے کانوں میں گونجتی رہتیں۔ وہ ساری رات بدمزگی میں گزری۔ صبح سویرے میری آنکھ لگ گئی۔ 9-10 بجے کے لگ بھگ میں جاگا تو سورج کافی اوپر آ چکا تھا۔ ندیم اور اخلاق افسردہ سے ایک پتھر پر بیٹھے تھے۔ ندیم کہہ رہا تھا، مگر انہیں وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیا ہم نہیں تھے؟ وہ ہم میں سے کسی کو جگا دیتی۔ اخلاق نے کہا، سب سے پہلے تو تنویر ہی سے پوچھنا چاہیے کہ وہ اکیلا وہاں کیا لینے چلا گیا تھا۔ بس اسے تو پنگے لینے کا شوق ہے، ندیم نے کہا۔ کیا ہوا بھائیو؟ میں نے خیمے سے باہر آتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں اخلاق نے بجھے ہوئے لہجے میں جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ تھا۔ صبح سویرے آوارہ گرد پارٹی کے 2 لڑکے اوپر درختوں میں نظر آئے۔ تنویر ان کے پاس چلا گیا۔ سلام دعا کے بعد اس نے ان سے کہا کہ ان کے پھینکے ہوئے شاپروں کی وجہ سے سب لوگ رات بھر جاگتے رہے ہیں۔ جواب میں لڑکوں نے کہا کہ انہوں نے شاپر درختوں پر پھینکے تھے، لڑک کر خیموں کی طرف چلے گئے ہوں گے۔ اس تبادلہ خیال میں تکرار ہوئی۔ فرحین جو صبح سویرے نماز کے لیے اٹھی تھی نیچے سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بات بگڑ رہی ہے تو وہ تنویر کو آوازیں دیتی ہوئی اوپر چلی گئیں۔ اس وقت تک تنویر اور دونوں لڑکوں میں خاصی گرما گرمی ہو چکی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک لڑکے نے تنویر کا گریبان پکڑ لیا۔ فرحین نے بیچ میں پڑ کر دونوں کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں وہ گر گئیں اور ان کی کہنی بری طرح چھل گئی۔ پہلو سے ان کی قمیض بھی پھٹ گئی تھی۔ لڑکوں نے جب فرحین کے بازوں سے خون بہتے دیکھا تو وہاں سے کھسک گئے۔ اب اس واقعے پر سب لہو کے گھونٹ پی رہے تھے۔ سلجوق بنایا ہوا بستی گیا تھا تاکہ دونوں سرکردہ افراد یعنی خدا بخش اور لندو خان کو واقعے کے بارے میں بتائے۔ ان دونوں نے ضمانت دی تھی کہ اب لڑکے کوئی شرارت نہیں کریں گے۔ سلجوق کا بستی جانا بیکار ہی رہا۔ ملک خدا بخش کسی کام سے کاغان گیا ہوا تھا اور لندو خان موسمی بخار کی وجہ سے نیم بے ہوش پڑا تھا۔ گروپ میں سبھی کے چہروں پر گہری افسردگی نظر آ رہی تھی۔ آخر وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ اس تفریح کا اختتام بڑے مایوس کن طریقے سے ہو رہا تھا۔ غور سے دیکھا جاتا تو مایوسی کے علاوہ ایک طرح کی پشیمانی بھی ہر چہرے پر موجود تھی۔ میں کوئی نفسیات داں نہیں تھا مگر جانتا تھا کہ پشیمانی کی بنیاد کمزوری پر ہے۔ جب انسان اپنے حق کے لیے لڑ نہ سکے اور مظلوم ہوتے ہوئے بھی ظالم کے خلاف مزاحمت نہ کر سکے تو اس کے اندر ایک طرح کی فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے اور یہی فرسٹریشن پشیمانی بن کر اس کے ذہن سے چمٹ جاتی ہے۔ حساس لوگ نسبتاً زیادہ دیر تک اس سے متاثر رہتے ہیں۔ کچھ اسی قسم کی کیفیت کا شکار ہمارے گروپ کے ارکان بھی تھے۔
چند جوشیلے ممبران مثلاً تنویر، سلجوق، رضوان وغیرہ کا خیال تھا کہ لڑکوں کی طرف سے آنے والی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ اگر بستی والے ساتھ نہیں دیتے تو پھر ایک دو بندے خاموشی سے شوگران جائیں اور پولیس کی مدد لے کر آئیں۔ دوسری طرف کچھ افراد، خاص طور سے خواتین کا خیال تھا کہ اب اس جھگڑے کو زیادہ طول نہ دیا جائے، جتنا ہو چکا یہی بہت ہے۔ اگر وہ لوگ بیوقوفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی جواباً پاگل پن نہیں دکھانا چاہیے۔ بڑے تایا بھی اسی خیال کے حامی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اب اس معاملے کو ختم کیا جائے اور سامان باندھ کر یہاں سے نکلا جائے۔ سوچ بچار کے بعد گروپ نے خاموشی اختیار کرنے کے حق میں رائے دی۔ فیصلہ کیا گیا کہ جیسے تیسے آج کی رات گزاری جائے اور صبح سویرے یہاں سے روانہ ہوا جائے۔ وہ اس ٹور کی سب سے بور اور پریشان کن شام تھی۔ قریباً سب ہی گمسم اور بیزار نظر آ رہے تھے اور سب سے زیادہ بیزار میں تھا۔ میری بیزاری کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ سب اپنے گروپ کے قابل احترام ممبر فرحین کی توہین برداشت کرنے پر مجبور ہوئے تھے، اور دوسرا یہ کہ میں کوشش کے باوجود فرحین سے بات نہیں کر سکا تھا۔ کل ہمیں واپس روانہ ہو جانا تھا اور پھر نہ جانے کب ملاقات ہونی تھی، اور ہونی بھی تھی یا نہیں۔ میں گمسم سا خیمے سے باہر پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور دل ہی دل میں یہ دعا بھی کر رہا تھا کہ کل تک کوئی اور بدمزگی نہ ہو جائے۔ لڑکے ابھی تک سریپائے میں ہی موجود تھے اور کبھی کبھی ان کی کوئی ٹولی دور اوپر درختوں میں گھومتی پھرتی نظر آ جاتی تھی۔ اخلاق میرے پاس آ بیٹھا اور کہنے لگا، پروگرام بنا ہے کہ صبح ذرا جلدی نکل چلیں، سلجوق جیپ والوں سے بات کرنے گیا ہے۔ میں نے کہا، جس طرح سوگواری سب پر چھائی ہوئی ہے، بہتر ہے کہ ابھی نکل چلیں، اب یہاں کیا کرنا ہے؟ وہ بولا، سب سے زیادہ دکھی تو مجھے تم لگ رہے ہو۔ تم نہیں ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، پریشان تو سب ہی ہیں۔ دراصل جب کسی تفریح گروپ میں کسی ایک شخص کے ساتھ کوئی بدمزگی ہو جائے تو اس کا اثر سب پر پڑتا ہے، اخلاق بولا۔ یہ بدمزگی نہیں ہے، سیدھی سیدھی ہم سب کی بے عزتی ہے۔ زندگی بھر جب بھی اس ٹور کو یاد کرو گے، ساتھ ہی یہ بے عزتی بھی یاد آئے گی۔ مگر اب کیا جا سکتا ہے؟ وہ ذرا بیزاری سے بولا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب بات مزید بڑھانے سے کیا فائدہ؟ یہ تو جاہلوں کے ساتھ جاہل بننے والی بات ہوگی۔ اسی دوران میں ندیم بھی پاس آ بیٹھا، کہنے لگا، باجی فرحین کے گرنے کے بعد تنویر نے بھی ایک لڑکے کو دھکا دے کر گرایا تھا۔ اس کے علاوہ باجی فرحین نے بھی بے نقط سنائی، اس لیے وہ دم دبا کر بھاگے تھے۔ میں ندیم اور اخلاق کی باتیں سنتا رہا اور دل ہی دل میں کٹتا رہا۔ وہ خود کو طفل تسلیاں دینے کی کوشش کر رہے تھے، اپنی شرمندگی کو کم کرنے کے لیے ڈھیلے ڈھالے جواز ڈھونڈ رہے تھے۔ اس صورتحال پر میں ٹھنڈی سانسیں بھرنے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ اگلے روز صبح سویرے ہم سریپائے سے روانہ ہو گئے۔ سامان رات کو ہی پیک کر لیا گیا تھا۔ سلجوق نے جیپوں کا انتظام کر لیا تھا۔ 9 بجے کے لگ بھگ وہ ہمیں لینے کے لیے پہنچ گئیں۔ مقامی لوگوں نے بڑی محبت سے ہمیں رخصت کیا۔ خاص طور سے فرحین کے لیے ان لوگوں کی گرم جوشی بہت زیادہ تھی۔ فرحین کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی، غالباً اس خیال سے کہ ساتھی افسردہ نہ ہوں، وہ خوش نظر آنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ لیکن دیکھنے والوں کو ایسی خوشی میں افسردگی کے گہرے بادل بھی نظر آ جایا کرتے ہیں۔ مقامی لوگ بھی صورتحال کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم اپنا پروگرام مختصر کر کے واپس جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ وہی شیطانوں کی ٹولی ہے جو حیلے بہانوں سے ہمیں پریشان کرتی رہی ہے۔ ان میں سے 2 بزرگ افراد نے دبے لفظوں میں تایا جان سے کہا بھی کہ ہم لوگوں کا جانا ہی بہتر ہے۔ ہمارے ساتھ خواتین ہیں، یہ نہ ہو کہ یہ بگڑے تگڑے لڑکے کوئی اور مسئلہ کھڑا کر دیں۔ جس وقت ہم جیپوں پر سوار ہو رہے تھے، مخالف پارٹی کے لڑکے بھی ہمارے ارد گرد موجود تھے، تاہم انہوں نے کسی طرح کی مستی نہیں کی۔ وہ اوپر درختوں میں نظر آ رہے تھے اور ایک دوسرے سے چہلیں کر رہے تھے۔
چند لڑکے نیچے ڈہلوان پر بھی موجود تھے۔ وہ بظاہر اپنے آپ میں مگن نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ معلوم نہیں کیوں انہیں دیکھ کر میرا خون کھول رہا تھا۔ ان کی بظاہر خاموشی اور لا تعلقی میں بھی ایک شرارت امیز طنز پنہاں تھا۔ ڈہلوان پر کھڑے لڑکے کسی وقت کورس کی شکل میں کوئی فلمی گیت گانے لگتے، کبھی چھینا جھپٹی کرتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے۔ ان میں ذرا بھی سمجھداری ہوتی تو اس موقع پر ہماری نظروں سے اوجھل رہتے۔ سب لوگ جیپوں میں بیٹھ چکے تھے، صرف اخلاق اور تنویر جیپوں کے دروازے وغیرہ بند کر رہے تھے۔ میں سب سے پہلی جیپ کے پاس کھڑا تھا۔ اچانک نہ جانے مجھے کیا ہوا، غم و غصے کی ایک بلند لہر میرے اندر سے اٹھی اور وہ قوت برداشت جواب دے گئی جو اب تک مجھے سنبھالے ہوئے تھی۔ مجھے لگا کہ اگر ان لڑکوں سے حساب چکائے بغیر ہم یہاں سے چلے گئے تو یہ پشیمانی ساری زندگی میرا پیچھا کرتی رہے گی۔ ان لمحوں میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرا یہ فیصلہ درست ہے یا غلط، دانشمندانہ ہے یا غیر دانشمندانہ۔ بس ذہن میں ایک ہی بات تھی، ہمارا یوں چلے جانا کسی طور ٹھیک نہیں، کیونکہ زیادتی کرنے والے کی زیادتی سہنا بھی زیادتی کہلاتا ہے۔ غم و غصے کی ایک لہر نے جیسے مجھے اٹھایا اور بہا کر ان لڑکوں کے پاس لے گئی جو چند گز دور ڈہلوان پر موجود تھے۔ اس وقت خبر نہیں کہ میرے منہ سے کیا نکلا اور انہوں نے مجھے کیا جواب دیا۔ بس مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے شریر آنکھوں والے ایک فسادی لڑکے کو گریبان سے پکڑا اور پوری طاقت سے گھما کر چیڑ کے ایک درخت سے دے مارا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی اور ڈہلوان پر دڑک گیا۔ جی تو دوستو، ہماری آج کی قسط یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ یہ تھی فیصلہ ناول کی قسط 11۔ مزید آپ کو سناؤں گا قسط نمبر 12 میں۔ انتظار کیجئے اور مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔